الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈینگی وائرس یا ڈینگی بخار۔ پوری دنیا آج اس سے مچھر سے خوف زدہ ہے۔ پہلے کورونا سے خوف زدہ تھی، ابھی اس سے جان نہیں چھوٹی، تو ایک اور مسئلے نے سر اٹھا لیا ہے۔ ڈینگی ایک مچھر، لیکن مچھر نے پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھا ہے۔ اور ایک وقت تھا وہ بھی مچھر تھا، لیکن وہ لنگڑا مچھر وقت کا اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا نمرود، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اس کے ناک سے اللہ نے حکم دیا کہ اس کے ناک سے اندر داخل ہو جائے، وہ اس کے دماغ میں گھس جاتا ہے اور دماغ کے اندر گھس کے وہاں پر وہ شور مچاتا ہے۔ اس سے نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اور اس کو تب تک سکون نہیں آتا جب تک وہ اپنے سر پہ اپنے ملازموں سے جوتے نہ لگوائے۔ اور مچھر بھی بڑا سمجھدار تھا، جب اس کو جوتے لگتے تھے کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتا تھا۔ جب اس کو تھوڑا سا سکون ملتا تھا وہ کہتا تھا اب میں ٹھیک ہوں، اس کے بعد پھر وہ شروع ہو جاتا تھا، اس کے دماغ میں گھومتا رہتا تھا۔ پھر ملازم آتے تھے، اس کو جوتے لگاتے تھے۔ وقت کا اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا اپنے ملازموں سے جوتے لگوا رہا ہے اور مسلسل لگوا رہا ہے، بے بس ہو چکا ہے، کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ کرے تو کرے کیا۔ آج اللہ کی قسم دنیا اس کے نظارے دیکھ رہی ہے کہ ایک چھوٹی سی مخلوق، کورونا وائرس جس کو کہہ رہے ہیں، نظر نہیں آ رہی، پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھا ہے۔ اتنی بڑی ٹیکنالوجی، اتنا ایڈوانس، اتنی ترقی کر لی سائنس نے، لیکن ایک چھوٹی سی مخلوق اس پہ یہ قابو نہیں پا رہا ہے۔ اب ہوتی کوئی بڑی، اس کو ایٹم بم مار لیتے، کوئی توپ کا گولہ مار دیتے، لیکن اتنی چھوٹی سی اس کو کیا کریں گے؟ پھر یہ ایک مچھر آ گیا ڈینگی، اب کہتے ہیں کہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے، اگر بخار ہو گیا تو بخار کی گولی لے لو، سر میں درد ہے تو سر کے درد کی گولی لے لو، باقی علاج کوئی نہیں ہے۔ اور یقیناً یہ جتنے بھی وائرس ہیں ان کے پاس کوئی اینٹی وائرل میڈیسن موجود نہیں ہے جس کا اس سے علاج کر سکے۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ وائرس آتے کہاں سے ہیں، کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین میری بات یاد رکھ لیں، اس کو آپ کہیں ڈائری پہ نوٹ لکھ دیں کہ یہ جتنے بھی وائرس ہیں یہ حرارت کی کمی سے پیدا ہوتے ہیں۔
آپ نے دیکھا ہوگا جب پانی بہتا ہو اس میں نہ تو مچھر پیدا ہوتے ہیں، نہ تو کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں، نہ تو اس کے اندر کوئی جراثیم پیدا ہوتے ہیں، لیکن پانی اگر کھڑا ایک جگہ پر رک جائے تو وہاں پر بیکٹیریا جنم لیتے ہیں، وہاں پر وائرس جنم لیتے ہیں، وہاں پر کیڑے مکوڑے جنم لیتے ہیں۔ تو انسان کا بھی اسی طرح سسٹم ہے۔ جب آپ کا لیور ان ایکٹیو ہو، جب آپ کے جسم کے اندر حرارت کی کمی ہو، جب آپ کے جسم کا امیون سسٹم وہ کمزور ہو، تو پھر کبھی کورونا آپ کو تنگ کرے گا، کبھی ڈینگی بخار آپ کو تنگ کرے گا، کبھی ٹائیفائڈ آئے گا، کبھی ملیریا آئے گا، کبھی جو ہے ہیپاٹائٹس آئیں گے۔ تو یہ جتنے بھی وائرس ہیں، بنیادی ان کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ جسم کے اندر حرارت کی کمی ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ حرارت زندگی ہے، ٹھنڈ جو ہے وہ موت ہے۔ اب ڈینگی بخار ہو گیا، بھائی علاج کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ مریض کو پانی زیادہ پلاؤ۔ یہ کوئی علاج ہے؟ میں یہ لکھ کے آپ کو دیتا ہوں کہ ڈینگی کے مریض کے اندر پانی کی مقدار پہلے سے زیادہ ہوتی ہے، بلغم کی زیادتی ہوگی، الکلی اس کی بڑی ہوگی، جسم کے اندر ٹھنڈ ہوگی، حرارت کی کمی ہوگی، پانی اس کے اندر پہلے ہی زیادہ ہے، آپ اس کو مزید پانی پینے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اور یقین کریں کہ میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں جن میں اگر حرارت پوری ہو، اور حرارت کون سے مزاج میں ہوتی ہے؟ خشک گرم مزاج میں یا گرم خشک مزاج میں۔ ایسے مریضوں کو آپ جب دیکھیں گے، ان پر نہ تو کوئی مکھی بیٹھے گی نہ تو کوئی مچھر بیٹھے گا۔ وجہ کیا؟ کہ اس کے جسم کے اندر حرارت ہے، گرمی ہے، ان کے خون کے اندر جوش ہے۔ جب خون ٹھنڈا ہو جائے پھر مکھیاں بھی بیٹھیں گی، پھر مچھر بھی تنگ کریں گے، پھر کورونا بھی تنگ کرے گا، پھر ٹائیفائڈ بھی تنگ کرے گا، پھر ڈینگی بھی تنگ کرے گا۔ تو بھائیو، یہ حرارت کی کمی کا مرض ہے۔ بتا دو دنیا کو، میڈیکل یہاں پر آ کے فیل ہو جاتا ہے کہ اس کا ہم علاج کیا کریں، اینٹی وائرل میڈیسن ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ آپ جا کے دنیا کو بتا دو کہ لیور کو ایکٹیو کر دو، حرارت جسم میں پیدا کر دو، یہ جتنے بھی وائرس ہیں یقین کرو کہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو اس کا آپ نے کس طرح علاج کرنا ہے؟ ڈینگی بخار کا آپ نے ایک تو ٹھنڈی جتنی بھی غذائیں ہیں جو حرارت کو کم کرتی ہیں وہ ساری آپ نے بند کرنی ہے۔ مثلا دودھ، دلیا، کسٹرڈ، سیویاں، مٹھائیاں، پیٹھا، کدو، توری، مولی، گاجر، بھنڈی، اور اسی طرح سفید چاول، اس طرح کی ساری چیزیں آپ نے بند کرنی ہے۔ مریض کو آپ نے کیا چیزیں دینی ہیں؟ پکوڑے اس کو کھلائیں، مچھلی اس کو کھلائیں، شہد دیں اس کو، کھجور دیں اس کو، کریلے دیں اس کو، شملہ مرچ دیں، کالے چنے اس کو کھلائیں آپ۔ اسی طرح دیسی مرغی کا سوپ اس کو پلائیں، دیسی مرغی اس کو کھلائیں، بکرے کی کلیجی اس کو کھلائیں، اس کو انگور کھلائیں، اس کو انار کھلائیں، منقع، انجیر، کھجور اس کو دیں۔ اس طرح کی آپ اس کو غذا دیں، اور اجوائن اور پودینہ کا آپ اس کو کعوہ دیں۔ اس کے ساتھ زیادہ نہیں، صرف 2 نسخے وہ آپ اس کو دیں۔ ایک نسخہ ہے حب فولادی، وہ آپ اس کو دیں۔ دوسرا نسخہ جو ہے وہ ہے 4 ملین کا، غدی عضلاتی ملین کا۔ غدی عضلاتی ملین کے آپ 1000 mg کے کیپسول بھر لیں، صبح، دوپہر، شام ایک ایک کیپسول دے دیں۔ شدید صورت میں آپ اس کو 3 گھنٹے کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ اور حب فولادی یہ آپ 500 mg کے کیپسول بھر لیں، صبح، دوپہر، شام ایک ایک کیپسول دے دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ڈینگی بخار ہو، کورونا کا بخار ہو، ٹائیفائڈ ہو، آپ کو ملیریا ہو، آپ کو گردن توڑ بخار ہو، کسی قسم کا کوئی بخار ہو، چاہے 27-30 سال کا بخار ہو، اللہ کے فضل و کرم سے
اس 2 نسخوں سے آپ کا یہ بخار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. یہ جتنے بھی وائرل ڈیزیز ہیں ان سب کا آپ آسانی سے حرارت بڑھا کر علاج کر سکتے ہیں. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.